السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر اختر الواسی صاحب روزنامہ راشٹر سہارا میں لکھتے ہیں، اسلامی مطالعات میں ہندو دانشوروں کی خدمات۔ مغل عہد کے زوال کے بعد اسلامی علوم کی خدمت کے حوالے سے ہندو بھائیوں کی خدمات کا دائرہ مزید وسیع ہوتا گیا۔ چنانچہ برطانوی عہد میں اور آزاد ہندوستان میں ہندو بھائیوں نے اسلام اور مسلمانوں کے مطالعے میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ذیل میں ان کو مختلف عنوانات کے تحت درج کیا جاتا ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ بھی محض تعارف ہی ہے، تفصیلی مطالعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور انتخاب کے سلسلے میں ایک اہم نام شری ونوبا بھاوے کا آتا ہے۔ انہوں نے اردو، ہندی اور انگلش میں روح القرآن کے نام سے یہ کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب اپنے دور میں بہت مقبول ہوئی۔ اس میں قرآن مجید کی ان آیات کا انتخاب کیا گیا تھا جن سے سماجی زندگی اور قومی یکجہتی جیسے موضوعات پر ہدایت ملتی ہے۔ اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے، اب بھی یہ کتاب دستیاب ہے۔ شری ونوبا بھاوے کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ انہوں نے ریڈیو کے ذریعے باضابطہ قرأت بھی سیکھی تھی۔ ہندی زبان کے مشہور شاعر بھارتیندو ہریش چندر بھی ایک بڑی شخصیت ہیں۔ انہوں نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع کیا تھا، لیکن یہ ترجمہ مکمل نہیں ہو سکا۔ پنڈت کیلاش ناتھ نے بھی قرآن مجید کا ہندی میں ترجمہ کیا تھا، اس کا بھی کچھ حصہ شائع ہو چکا ہے۔ ونود چند پانڈے ماضی قریب کی ایک بڑی شخصیت ہیں۔ وہ حکومت میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ کیا۔ ہندی میں اور بھی کئی لوگوں نے مکمل اور نامکمل تراجم کیے۔ ہندی کے علاوہ ہندوستان کے علاقائی زبانوں میں بھی قرآن مجید کے ترجمے ہوئے ہیں۔ ہندو بھائیوں کے درمیان قرآن کریم اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں کے درمیان تقابل اور موازنے کا موضوع کافی مقبول رہا ہے۔ اس طرح کی کتابوں میں پران ناتھ نے گجراتی زبان میں قرآن مجید کا گیتا کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔ اسی طرح پنڈت سندر لال کی شرح آفاق تصنیف گیتا اور قرآن تو ایک سدا بہار کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر اور بھی لوگوں کی کتابیں موجود ہیں، جیسے پنڈت شری رام نے انگریزی میں اسی موضوع پر یہ کتابچہ لکھا ہے۔ سیرت نبی پر ہندو بھائیوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو نعت گوئی بھی سیرت کا ہی حصہ ہے، اس لیے کہ نعت دراصل عظمت رسول کے اعتراف کا نام ہے۔ نعت گوئی میں تو ہندو بھائیوں نے بے مثال کام کیا ہے۔ بڑے منفرد اور خوبصورت انداز میں اپنی جبین نیاز اس آسانہ عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرنگو کی ہے۔ پنڈت ہری چند اختر کی ایک نہایت خوبصورت نعت ہے۔ اس میں 2 شعر یہ بھی ہیں: کسی کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اسی طرح
کنور مہندر سنگھ بیدی کا یہ شعر تو ضرب المثل کی طرح بن گیا ہے۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ہندو بھائیوں میں کئی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے نعت رسول میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے دلورام کوثری نے ایک مستقل نعت کا مجموعہ لکھا ہے۔ اسی طرح راجہ مہندر پرتاپ نے تو نعت میں کئی مجموعے لکھے جو شائع ہو چکے ہیں۔ یہ مجموعے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہیں۔ جگن ناتھ آزاد کا بھی ایک نعتیہ مجموعہ موجود ہے۔ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہمارے رسول۔ اس کتاب میں انہوں نے 100 سے زیادہ نعت گو شاعروں کا ذکر کیا ہے اور ان کا انتخاب کلام بھی پیش کیا ہے۔ نعت گوئی کے علاوہ مستقل سیرت نگاری کی جہاں تک بات ہے تو اس موضوع پر بھی ہندو بھائیوں کی متعدد کتابیں مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کتابوں کو بڑی شہرت بھی حاصل ہے، جیسے سوامی لکشمن کی کتاب عرب کا چاند سیرت کی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب میں نہایت خوبصورتی اور عقیدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور پیغام کا تعارف کرایا گیا ہے۔ پنڈت سندر لال نے بھی سیرت پاک پر ایک مشہور کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حضرت محمد اور اسلام۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس میں رسول اللہ کی حیات طیبہ اور اسلام کے پیغام کو بڑے عقیدت مندانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مصنف جو کہ ہندو ہیں، اس لیے ان کی نظر بعض ان پہلوؤں پر بھی جاتی ہے جو مسلمان عقیدت میں بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب سیرت کی ایک اہم کتاب ہے اور انسانی معاشرے کے مسائل کو حل کرنے میں اسلام کے کردار پر اس میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ایم این رائے کی کتاب محمد اینڈ ہز ہسٹوریکل رول آف اسلام بھی اپنے دور کی ایک مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں خاص طور پر اس پر توجہ دی گئی ہے کہ اسلام نے انسانی معاشرے کو کس طرح بلند کیا اور خاص طور پر معاشرے کے کمزور افراد کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا طریقے اختیار کیا ہے۔ اس طرح مارواڑی زبان میں راجو شرما نے مستقل کتاب لکھی ہے جس کو مارواڑی زبان کی سیرت کی سب سے پہلی کتاب مانا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک سکھ جناب سرجیت سنگھ نے قرآن ناطق کے نام سے سیرت کی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کا عنوان ہی کتنا غیر معمولی ہے اور پوری کتاب نہایت عقیدت اور احترام کے اندر ڈوب کر لکھی گئی ہے۔ ہندی، انگریزی اور ہندوستان کی مقامی زبانوں میں بھی بہت سی کتابیں ہیں جو سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ کتابوں کے علاوہ مقالات و مضامین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سوامی وویکانند جیسی عظیم شخصیت نے سیرت پر مستقل مقالات لکھی ہیں جو ان کے سلیکٹڈ ورکس میں شامل ہیں۔ ہندو دانشوروں کا سب سے بڑا کام مسلم شخصیات اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہے۔ اس میدان میں ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ انہوں نے ابتدائی عہد اسلام کی شخصیات میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں متعدد پہلوؤں سے اظہار عقیدت کیا ہے، بلکہ ہندو مرثیہ گو حضرات کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ ہمارے رسول کی طرح ہمارے حسین کے نام سے بھی یہ کتاب لکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ
لیکن وہ کام پورا نہیں ہو سکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر زیادہ تر منظوم کلا ہے، کسی نے منقبت لکھی ہے اور کسی نے مرثیہ لکھا ہے، لیکن امام حسین کی شخصیت پر کلام بڑی تعداد میں موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہندو دانشوروں نے جو بڑا کارنامہ کیا ہے وہ ہندوستان کے مسلم بادشاہوں اور خاندانوں کی تاریخ سے متعلق ہے۔ ہندو دانشوروں نے مسلم بادشاہوں اور ان کی خدمات پر فارسی، اردو، ہندی اور انگریزی کے علاوہ مختلف مقامی زبانوں میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، بلکہ ایک بادشاہ اور ایک خاندان اور ریاست پر کئی اہم کتابیں ہیں۔ صرف بادشاہوں پر نہیں بلکہ مسلم دور کی پوری تاریخ، تہذیب، ثقافت، علوم، افکار اور آرٹ اور تعمیرات، سب پر اہم تحقیقی کام ہو چکے ہیں اور ابھی جاری ہیں۔ بعض حضرات نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں ہندوستان پر اسلام کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے، اور بعض نے اس کے بالمقابل ہند اسلامی تہذیب کی تشکیل میں اسلام کے کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر تارا چند کی شہر آفاق کتاب ہندوستان میں اسلام کے اثرات اس سلسلے کی سب سے اہم کتاب ہے، تاہم ایسی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ اسی طرح مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کی تحریروں کی بھی خاص اہمیت ہے۔ انہوں نے بھی اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کافی کچھ لکھا ہے۔ اس موقع پر یہ عرض کرنا بھی مناسب ہوگا کہ بعض ہندو دانشوروں نے مسلمان بادشاہوں پر تنقیدیں بھی کی ہیں اور اسلام پر بھی اعتراضات کیے ہیں۔ یہ اگرچہ ایک منفی بات ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی دراصل ہند اسلامی تہذیب کی مطالعات کا حصہ ہے۔ جیسے کے لال اور ہریش نارائن وغیرہ کی کتابیں اگرچہ تنقید ہیں، لیکن وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے مطالعات کا ہی حصہ ہے۔ مضمون نگار جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ایمیریٹس اسلامک اسٹڈیز ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔